سامعین السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو شیاطین کو آسمان کی خبروں سے روک دیا گیا اور ان پر انگارے پھینکے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا لیا گیا، اس کے بعد کوئی ستارہ ٹوٹتا نظر نہ آیا اور نہ شہاب گرتا نظر آیا، حتیٰ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا تو پھر ان ستاروں کا ٹوٹنا اور شہاب ناریہ کا گرنا شروع ہوا۔ قریش نے یہ صورتحال پہلی دفعہ دیکھی تھی، سخت گھبرائے اور خوفزدہ ہو گئے اور اپنے چوپایوں کو بتوں کے نام پر آزاد کرنا شروع کیا اور غلاموں کو بھی آزاد کرنے لگے۔ گمان یہ کرتے تھے کہ اب فنا اور ہلاکت کا وقت ہے۔ جب ان کا یہ عمل و کردار اہل طائف کے کانوں تک پہنچا تو ثقیف نے بھی یہی اعمال شروع کر دیے۔ عبد یالیل کو معلوم ہوا، جو ان کا سردار تھا، کہ ثقیف یہ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں جو کچھ تمہیں کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ستارے ٹوٹ رہے ہیں، آسمان سے آگ کے شعلے برس رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ آسمان ٹوٹنے والا ہے۔ اس نے کہا مال ضائع کرنے کے بعد اس کا جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا عجلت سے کام نہ لو اور انتظار کرو۔ اگر یہ ستارے وہ ہیں جو مشہور ہیں تو پھر لوگوں کی ہلاکت کا وقت ہے، اگر دوسرے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی اور بارش کے اوقات پر دلالت کرتے ہیں تو پھر کوئی نیا واقعہ اور حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ چند دن گزرے کہ ابو سفیان ابن حرب طائف میں اپنے اموال تجارت کی دیکھ بھال کے لیے آیا اور عبد یالیل کے پاس بھی گیا۔ جب ستاروں کے ٹوٹنے کا ذکر سنا تو ابو سفیان نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ نے دعوی نبوت کیا ہے۔ عبد یالیل بولا اب معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے آسمانی خبروں کی حفاظت اور شیاطین کے دفاع کے لیے شہاب کو پھینکا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصے میں آسمان پر کوئی پہرا نہ تھا اور شیاطین اور جن مختلف مقامات پر بیٹھ کر ملائکہ کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آسمان پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے اور شیاطین کا آگ کے شعلوں کے ساتھ استقبال ہونے لگا۔ ان کے لیے صورتحال بہت ہی غیر مانوس اور خلاف توقع تھی۔ سب جن و شیاطین مل کر ابلیس کے پاس حاضر ہوئے تو ابلیس نے کہا کہ زمین میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، لہٰذا تم ساری زمین میں پھیل جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ آسمان میں جو کچھ تغیر ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ ابلیس لعین حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک تب سب آسمانوں پر چلا جاتا تھا اور جیسے چاہتا ان میں گھومتا پھرتا، اس پر کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو 4 آسمانوں پر اس کا عروج ممنوع قرار دیا گیا اور اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی گئی، مگر ابھی تک نچلے 3 آسمانوں تک اسے رسائی حاصل تھی۔ جب امام رسول ہادی سبل صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ہر بت اپنے بتکدے میں منہ کے بل گر چکا تھا تو تمام شیاطین ابلیس کے پاس جمع ہوئے اور کہا زمین پر جتنے بت ہیں آج صبح اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، تم ان کی تلاش کرو۔ وہ فلسطین اور شام وغیرہ میں پھر پھرا کر آ گئے تو بولا اب میں خود تلاش کرتا ہوں۔ اس نے تلاش شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے پا لیا، مگر ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو ابلیس واپس گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ان کو پا لیا ہے، مگر ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، لہٰذا ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کے پیروں کی نگاہوں میں یعنی ان کے ماننے والوں کی نگاہوں میں خواہشات کو بڑے حسین انداز میں پیش کریں گے اور نفسانی تقاضوں کو ان کا محبوب اور مرغوب بنا دیں گے۔ ابلیس بولا تمہارے لائق ترین اور کارکن اولاد کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔
ایک صحابی حضرت سفیان ہزلی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں ایک قافلے کے ساتھ شام گیا، رات بھر سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صبح سویرے اچانک ایک آواز سنائی دی، اے سونے والو جاگو، سونے کا وقت نہیں ہے، احمد مرسل کا ظہور ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شیاطین کو دور بھگا دیا گیا ہے۔ میں یہ آواز سن کر سہم گیا۔ سفر سے مکہ لوٹا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنے قبیلے کے بت کے آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک چیخ و پکار اور فریاد سنائی دی، ایک آواز آئی، جنات کا آسمانوں پر جا کر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن کر پھر کاہنوں کو آ کر بتانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ان پر آگ کے گولے برستے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک نبی کا مکہ میں ظہور ہو چکا ہے، وہ روزہ، نماز اور صلہ رحمی کا حکم دیں گے اور مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ ایک اور صحابی حضرت عمر بن المرس کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں میں نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ سے ایک نور نکلا جس میں یثرب کے پہاڑ نظر آئے۔ نور میں سے آواز آ رہی تھی کہ ظلمت و تیرگی چھٹ گئی، روشنی چھا گئی، لوگو سن لو، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے۔ اس کے بعد نور کا ایک اور دھارا بلند ہوا جس میں سے آواز آ رہی تھی، بت ٹوٹ گئے، اسلام ظاہر ہو گیا۔ اس خواب کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے گاؤں میں سنا کہ احمد نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ سن کر میں حاضر خدمت ہوا، خواب ان کو سنایا اور ان سے ایمان کی دولت لے کر گاؤں لوٹ گیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی سے 1 ماہ قبل ہم اونٹ ذبح کر رہے تھے، بت کے اندر سے آواز آئی، کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، عجیب بات ہے، سنو، آسمانوں سے وحی کی چوری بند ہو گئی، جنوں پر شہاب ثاقب برستے ہیں، یہ نبی مکی کی برکت ہے، ان نبی تہامی کا نام نامی احمد ہے، ان کا دارالہجرت مدینہ ہوگا۔ یہ آواز سن کر سب کے سب دم بخود اور مجسمہ حیرت بن گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گمان عموماً صحیح ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک حسین و جمیل آدمی گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ شخص یا تو جاہلیت پر ہے یا کاہن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا، کیا تم کاہن ہو؟ وہ یہ سن کر ایک دم طیش میں آ گیا اور بولا، یا امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا کسی نے مجھ سے ایسی بات نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی پناہ، ہم تو قبل از اسلام اس سے بھی بدتر حالت یعنی شرک میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام سے نوازا۔ اب اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، میں کہانت کرتا تھا، ایک رات میں اونگ رہا تھا کہ میرے جن نے مجھے پیر کی ٹھوکر مار کر کہا، سواد ابن قارب کھڑا ہو اور میری بات سن، لوئی ابن غالب کے خاندان سے ایک نبی مبعوث ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے سونے دے۔ دوسرے دن آیا اور پھر کہا، سواد کھڑا ہو اور میری بات سن، لوئی بن غالب کے خاندان سے ایک نبی مبعوث ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے سونے دے۔ تیسرے دن پھر جن نے مجھے اٹھا کر یہی کہا، تب میں اٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام لے آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، جاہلی دور میں قریش کے افراد کے ساتھ میں ایک بت کے پاس موجود تھا، کسی نے بچھڑا ذبح کیا، یکا یک اس کے اندر سے ایک مہیب آواز سنی کہ ایسی کبھی نہ سنی تھی۔ آواز آئی، اے آل زریح، کامیاب امر ہے، کوئی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا کہ میں اپنے مویشیوں کی تلاش میں
ایک جگہ پہنچا۔ رات آئی تو حسب روایت بلند آواز سے کہا، میں وادی کے اس عظمت والے جن کی شریر جنوں سے پناہ لیتا ہوں۔ اچانک ایک غیبی آواز گونجی، کہا، اے جواں، اللہ ذوالجلال کی پناہ لے جو سب کا مالک ہے۔ میں نے کہا، مجھے راہ نجات اور سبیل و رشاد کی خبر دے۔ ندا آئی، وہ اللہ کے رسول ہیں جو خیرات و فیوز کے مالک ہیں، نجات کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اے امیر المومنین! اس آواز نے مجھے اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ سامعین، آج کی گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ ذکر صلی اللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔